جن اصولوں کا استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی بدوؤں کو دلوں کو جیتا اور انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا۔ اور بنیادی نقطہ جو ہم اس استوار دروس میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف اتنا سا ہے کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رشتوں کے درمیان جب دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، رشتوں کے درمیان جب لڑائی پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، تو اکثر لوگ جس بات پہ اصرار کرتے رہتے ہیں، جس بات کی وجہ سے رشتہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، میرا جو موقف ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے چونکہ بھی ہمارا موقف نہیں مانتے، چونکہ میری بات نہیں مانتے، اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا، یا اس وجہ سے ہمارے رشتے کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، وہ آپ کے موقف کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے طریقے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی وہ موقف جس طریقے کے ساتھ آپ پہنچا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں اس کی ایک عام سی سادہ سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر خالص ترین دودھ آسمان سے میرے بھائی نازل ہوتا ہے، خالص ترین دودھ، لیکن اس کو گندے برتن کے اندر اگر میں آپ کو پیش کرتا ہوں تو آپ نے برتن پھینکا ہے، دودھ نہیں پھینکا، لیکن برتن کے پھینکنے کی وجہ سے دودھ بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو برتن ہے وہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ جو خالص ترین شے ہے وہ آپ کی بات ہو سکتی ہے، وہ قرآن کی بات ہو سکتی ہے، وہ حدیث کی بات ہو سکتی ہے، وہ کسی سلف کی بات ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر غلط طریقے کے ساتھ اگر آپ دوسرے تک پہنچا رہے ہیں تو وہ کچھ بھی ہو، لوگوں نے آپ کی بات کو ویسے رد کر دینا ہے جیسے اس برتن کو رد کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ دودھ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ دودھ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم پچھلے منگل کو حاضر نہیں ہو سکے کیونکہ موسم خراب تھا، تو ہم 3 اصول میرے بھائی آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اصول تھا کہ سننے کا ہنر سیکھنا۔ ہمارے معاشرے میں ہر کوئی سنانا چاہتا ہے لیکن سننا کوئی نہیں چاہتا۔ اکثر والدین وہ نہیں جانتے کہ میرے بچے کا اصل مسئلہ ہے کیا، کہ روزانہ ایک ہی بات پہ میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، روزانہ ایک ہی بات پہ میں سختی کر رہا ہوں، لیکن وہ جان نہیں پاتا کہ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ سننے کا ہنر اس نے اس انداز سے نہیں سیکھا جیسے رسول اللہ سیکھتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کرتے۔ دوسرا اصول تھا کہ آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ یہ جو منوانے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں منوا کے چھٹا گا، یہ چیز آپ کے اندر تعصب پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر سختی پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں مالی کا کام پانی لانا، آپ کا کام ہے میرے بھائی بہترین انداز کے ساتھ اپنی بات کو پہنچانا۔ اگر اس کے ذریعے ہدایت پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہو جائے تو الحمدللہ، نہ ہو پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ آپ اب اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا پیغام بہترین انداز سے اس تک پہنچا دیا۔ اور تیسرا اصول ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تنقید کرنے کا ہنر سیکھنا، کہ آپ اگر کسی ذات پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اچھائی بیان کرتے تھے اور پھر اس کی برائی اس کے سامنے رکھتے تھے، اور جتنی شدت سے اچھائی بیان کرتے تھے ویسے ہی اسی شدت اور اسی احساس کے ساتھ وہ اس کی برائی اس کے سامنے رکھتے تھے۔ آج میرے بھائی جو اصول ہے بہت اہم اصول ہے، بہت اہم اصول، اللہ کی قسم میرے بھائی میرا قریباً ایمان ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دفاتر کے اندر، ہماری کمپنیز کے اندر، ہماری دوستی یاری کے اندر صرف یہ ایک اصول میرے بھائی اپنا لیا جائے، اکثر مسئلے رشتوں کے حوالے سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور وہ اصول ہے نصیحت اور فضیحت کے اندر فرق کرنا۔ بھائی ایک دفعہ اگر بھائی سارے بول دیں، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کو زیادہ یاد رہ جاتا ہے، بھائی کیا ہے نصیحت اور فضیحت، اس کے درمیان فرق کرنا۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، مسلمان سے نہیں، کسی انسان سے پوچھیں میرے بھائی وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ تمہارے نزدیک سب سے قیمتی شے وہ کیا ہے، تو کیا لگتا ہے میرے بھائی کیا جواب ہوگا؟ کوئی بھائی بتانا چاہے؟ ایک انسان، مسلمان نے ایک انسان کے نزدیک سب سے قیمتی شے کیا ہوتی ہے؟ جی اولاد، اور کوئی بھائی جی جان، عزت، عزت ہوتی ہے بھائی، کہ سب کچھ ہے آپ کے پاس، لیکن اگر آپ معاشرے کے اندر ذلیل ہیں، اگر آپ کی عزت نہیں ہے، وہ سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سب سے عزیز شے جان بھی خودکشی کے ذریعے گنوا دیتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے کے اندر ذلیل ہو چکا ہے۔ اس لیے عزت ہر ایک انسان کا حق ہے، مسلمان کا نہیں، ہر ایک انسان کا عزت حق ہے۔ اس لیے خلافت کا جب نظام آتا ہے، اسلام کا نظام آتا ہے، تو اسلام کافر یا ایک ایسا شخص جو 3 کروڑ 30 لاکھ خدا مانتا ہے جیسے ہندو ہے،
اس کے لیے ایک چیز کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کرنا خلیفہ کا فرض ہے۔ اگر تمہیں کوئی تحقیر کرے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ جو اللہ کو مانتا نہیں ہے، کافر کی بات ہو رہی ہے۔ تمہاری کو تذلیل کرے، تحقیر کرے، اس مسلمان کو کوڑے مارے جائیں گے، تمہیں نہیں، کیونکہ ہمارا وعدہ ہے کہ عزت کو تمہاری ذلیل نہیں ہونے دیں گے، اس کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ چاہے کہ پھر بندہ میں مسلمان ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، تو میرے بھائی اس کی عزتوں میں تو 100 گنا اضافہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ تو بڑا عظیم ہے، تیری حرمت بڑی عظیم ہے، لیکن ایک بندہ یہ مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ وجہ کیونکہ کعبہ اپنے آپ کے اندر میرے بھائی دیواریں ہیں، اپنے آپ کے اندر کعبہ کیا ہے میرے بھائی؟ دیواریں ہیں۔ سیلاب آیا تھا، کعبہ شہید ہو گیا، لیکن اگر اس کعبے کا طواف کرنے والا ایمان والا نہ رہے تو آپ بتائیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کعبہ کی حرمت کیا ہے؟ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ تیری حرمت سے زیادہ بڑی حرمت ایک مسلمان اور ایک بندہ مومن کی ہے۔ اب بندہ چھوٹی چھوٹی بات پہ میرے بھائی اپنے بھائی کو ذلیل کر دے، تحقیر کر دے، صرف اس وجہ سے وہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیتا ہے، صرف اس وجہ سے وہ کسی دوسرے مسلک کا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کسی جاٹ ہوندے تو وہ باٹ ہوندا ہے، یا آپ باٹ ہو تو وہ راجپوت ہے، یا آپ راجپوت ہو تو وہ ارائی ہے۔ یعنی صحابہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ اتنی چھوٹی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کیا یہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی بات۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کسی بندے کے گندا ہونے کے لیے، کسی بندے کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرے، یا اس کو چھوٹا مانے، یا اس کی تحقیر کرے، اس کو ذلیل کرے، اس کے شر ہونے کے لیے ایک نشانی کافی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، صرف ایک بات دیکھیں کہ یہ اپنے ساتھ والی کی عزت کرتا ہے یا تحقیر کرتا ہے، یا اس کو ذلیل کرتا ہے، یا اس کو نیچ دیکھتا ہے۔ یہ ایک نشانی کافی ہے کہ دیکھنے کے لیے بندہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ میرے بھائی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرتے ہیں۔ آپ صرف حدیث دیکھیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے اتنا قریب کرے گا جتنا اللہ تعالیٰ کو اس کا اندازہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، لیکن حدیث میں اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ اسے اپنی رحمت کے اندر ایسے ڈھانپے گا، یعنی ایسا پردہ بچھا دے گا، دنیا نہیں جانتی کہ اب ان دونوں کے درمیان کیا ہوگا، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہوگا، اتنا قریب کرے گا، اللہ اکبر، اور اتنا زیادہ اس کو اپنی رحمت کے پردے میں گھیر لے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم دونوں کے درمیان بولے کیا چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کہے گا بندے وہ فلاں فلاں گناہ جب تو گھر میں اکیلا تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ بیٹا تھا، کوئی نہیں تھا، صرف تو تھا اور تجھے دیکھنے والا میں تھا، وہ گناہ کیا تھا تو بندہ ایک دفعہ ڈرے گا، کانپے گا، پھر اقرار کرے گا اللہ کیا تو تھا، پھر اللہ ایسے ہی وہ چھپے ہوئے گناہ ایک اور یاد کروائے گا، پھر ایک اور یاد کروائے گا۔ وہ بندہ یہ ماننے لگ جائے گا کہ جیسے جیسے اللہ یہ میرے گناہ یاد کروا رہا ہے نا، اس کے بعد تو بیڑا غرق ہونا بنتا ہے، اس کے بعد تو ہلاک ہونا بنتا ہے، اس کے بعد تو جہنم بنتی ہے۔ لیکن اللہ ایک کمال جملہ کہیں گے، اللہ کہے گا میرے بندے جیسے دنیا میں میں نے تمہارے گناہوں کا پردہ رکھا، جاؤ، آج کوئی نہیں دیکھ رہا کہ تیرے میرے درمیان کیا چل رہا ہے، میں آج بھی پردہ رکھتا ہوں، تمہیں معاف کر کے جنت میں بھیج دوں، معاف کر دے۔ اب سوال جو پیدا ہوتا ہے ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو کھڑا کر کے اتنا بڑا نام دے دے گا، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایسے کسی کو کھڑا کر کے اتنا بڑا انعام کہ گناہ وہ بھی بڑے بڑے یاد کروا رہا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود معاف کر کے جنت میں بھیج رہا ہے، اتنا بڑا مقام ملے گا کس کو؟ اب یہ میرے بھائی حدیث ہے جو میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے، وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں موٹ رکھتا ہے، ساڈے تے ٹھڈ چ مروڑ اٹھ جاتا ہے نا، جنہ تک پورے پنڈ نوں نہیں دسنا سانو چین ہونا، اور ہم تو افواہ مل جائے نا، افواہ مل جائے اسی چسکے لانے اے جی میں قاری صاحب کی گل سنی صحیح ہے، افواہ مل جائے تو اس کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں، چینج آئے کہ ایک حقی بات آپ کو مل جائے۔ اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ یعنی یہ کون بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر کے اتنا بڑا انعام دے گا؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے پردے کجتا ہے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے میرے بھائی جتنے میرے گناہ ہیں نا، یعنی کہ لوگ تو نعرے مار رہے ہیں میری ذات، جتنے میرے گناہ ہیں اگر اس کی بدبو آنے لگ جائے لوگ میرے پاس بیٹھنا گوارا نہ کریں،
آپ میں اور اس مسلمان بھائی کے جس کے گناہ عیاں ہو چکے ہیں صرف ایک ہی فرق ہے، اس کے کھل کے سامنے آ گئے اور آپ کے چھپے رہ گئے، بس یہ فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کی اولاد غلطی کرنے والی ہے میرے بھائی، رسول اللہ نے فرمایا ہر بندے کے گناہ ہیں، لیکن اس کے عیاں ہو گئے، اس کے کھل کے سامنے آ گئے، بس آپ کے کھلے نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جائیں تو آپ نے فرمایا لوگوں کے گناہ ایکسپوز کرنے سے باز آ جاؤ، جب اللہ تمہارے گناہوں کے پیچھے پڑے گا اللہ وہ بھی بات باہر نکالے گا جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان زندہ تھی۔ اب میں نے آپ کو مقدمہ سارا کیوں باندھا ہے؟ کیونکہ اس مقدمے کے بغیر یہ اصول سمجھ نہیں آ سکتا۔ اصول ہے میرے بھائی نصیحت اور فضیحت میں فرق کرنا۔ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ نصیحت یہ ہوتی ہے آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور فضیحت یہ ہوتی ہے سب کے سامنے اس کی غلطی کو اچھالتے ہیں، سب کے سامنے اس کی غلطی کو بیان کرتے ہیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومن نصیحت کرتا ہے، فاسق و فاجر گندا انسان وہ اپنے بھائی کی فضیحت کرتا ہے، اس کی ذات کو ایکسپوز کر کے کہتا ہے انہوں سمجھاؤ یار ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نصیحت کا تھا، فضیحت۔ ہمارے نبی نے کبھی کسی ذات کو ایکسپوز کرنے کی کوشش نہیں کی، سب کے سامنے کھولنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ آتے تھے تو کہتے تھے میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہ تو مجلس میں موجود ہیں، ان کو سمجھ آ گیا بھی ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، بس اصلاح ہو گئی۔ کسی کے ٹڈو کپڑا چکڑنا کی فائدہ، کیونکہ ذلیل کر کے آپ رشتے نبھا سکتے بھائی، کسی کو ایکسپوز کر کے آپ رشتے نہیں بنا سکتے۔ یہ جو ساس اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ جب گھر آتے ہیں اس نے ساروں کو بٹھا کے اس کو ایکسپوز کرنا ہے، یہ انج بھی کر دی انج بھی کر دی انج بھی کر دی، پھر کہتی ہے ساڈے درمیان سکھ نہیں ہے، ساڈے میں محبت نہیں ہے۔ بھائی روزانہ ذلیل کر رہے ہو آپ۔ ہر انسان کی تھوڑی بہت تو عزت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور یقین کریں میری وائف میری بیوی جب پہلی بار شروع میں شادی ہوئی میں نے کہا تم میرے سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہو؟ کہتی ہے ہمارے درمیان کچھ بھی ہو لیکن میرے گھر والے جب آ گئے کم از کم ان کے سامنے میری عزت کرنے لگا کہ ان کو لگے ہماری بیٹی اچھے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ، قسم سے صرف یہ ڈیمانڈ کرتی ہے عورت، لیکن ہماری جو ساس کا رویہ ہو گیا ہے اس کو یہ خیال نہیں رکھتی یہ میری بھی ہے بیٹی میری بھی ہے، سب کے سامنے اگر اس کو ذلیل کرے یقین کرے ایسے لگتا ہے جیسے کھنجر مار دی ہے، ہم نے اپنی عزت اٹھا کے تمہیں دے دی اور تو ساروں کے سامنے ایسے آرام سے ذلیل کر دیتے ہو یار اس کو، اور پھر کہتے ہیں ہمارے میں سکھ نہیں ہے۔ اگر بھائی آپ نے کچھ سنانی ہے آپ ماں کا درجہ رکھتے ہیں سنا سکتے ہیں، کیا کریں تنہائی کے اندر اکیلے اندر، تاکہ اگلے کو لگے اس کو میری عزت کا احساس ہے اس لیے اکیلے میں۔ یہ صحیح حدیث ہے انس بن مالک بخاری کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ نماز کے اندر آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، بار بار ایسے کر کے آسمانوں کی طرف دیکھتے، نماز میں جو خوش و خضوع نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند لگی ہے بات، آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور رنگ لال ہو گیا آپ حدیث کے الفاظ اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو جن کی نظریں آسمان کی جانب جا رہی ہیں؟ کن لوگوں کو ان کے نام نہیں لیا، نہ ہی ان کی طرف دیکھتے تھے۔ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی نظریں نیچی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا کر دے، تمہاری بینائی کو چھین لے۔ اتنے سخت الفاظ کہے لیکن ان کو ایکسپوز کیا، بولے بھائی ان کو ایکسپوز کیا، ان کا نام لیا، ایسا نہیں ان کو عیاں نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ یہ سنت آگے چلانا چاہتے ہیں، نصیحت کرنی ہے میرے بھائی، فضیلت نہیں۔ ہمارے گھروں میں ایک بچہ ضرور ہوتا ہے جس کے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے منڈے جیسے ہمیں میری سمجھ نہیں آئے، ایک جس کو باغی نہیں کہتا کہ ڈان ٹائپ کا بچہ جو ہوتا ہے جو سر میں درد کر کے رکھتا ہے، کہتے ہیں ان ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اور یقین کریں میرا تجربہ ایسا ہوا ہے کہ وہ بچہ سب سے زیادہ سب کے سامنے رگڑا جاتا ہے، کیونکہ اس بچے میں یہ بھی بیٹھ جاتی ہے سارے فرشتے گھوم رہے ہیں، گندا آدمی تو صرف میں ہوں، ادھر سے پھپھا جی آ رہے ہیں وہ بھی مجھے سنا رہے ہیں، ادھر سے کھالو آ رہا ہے وہ بھی سنا رہا ہے، وہ باہر چوکیدار بھی مجھے سنا دیتا ہے، اور یار یہ حقیقت کر تو کیوں اپنے پہ ہونے سے درد دیتا ہے۔ وہ سارے ہر جانب سے سب کو عیاں کر کے اس کی ایکسپوز کر کے اس کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ وہ باغی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس کو آپ نے ذلیل کر دیا۔ میرے بھائی ہر بندے کی تھوڑی سی ٹاور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹاور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور بھائی ٹوٹی ٹاور ہے سچی ٹاور ہے، ٹاور تو ہے نا یار کیسی کیسی ہے، لیکن آپ جب سب کے سامنے کسی کو گندا کرتے ہیں تو اس کی ٹاور کیا ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت اس کی عزت کیا ہوتی ہے، وہ جو رکھ رکھا جو ہوتا ہے اس کا وہ آپ نے بیٹا غرق کر دیتے ہیں، وہ شرمندہ ہو کے پھر لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتا۔ 20 سال میرے بھائی میں آئے نہیں، شاید اللہ کی قسم رشتہ گندا رہا، دو بھائیوں کے درمیان رشتہ گندا رہا، ابھی بھی وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہو سکا، وجہ
کہ بچپن میں 3-4 بار ایسا ہوا کہ چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے اس کے بھائی نے سخت سردی کے اندر پہلے تو اسے کپڑے اتروائے، گلی میں لے کر آیا، کان پکڑوائے، اس کو مارا، پھر اس کے دوستوں کو بلایا، اس کو ذلیل کرو تاکہ آئندہ سے یہ گناہ نہ کرے، تاکہ آئندہ سے یہ غلطی نہ کرے۔ یقین کریں 20 سال ہو گئے اس کو کچھ بھی بھولا ہے، یہ واقعہ نہیں بھولا، یہ بات نہیں بھولی، کہ چچڑے اڑا دیا آپ نے اس کی عزت۔ میں تھوڑے دن پہلے پانی بھرنے گیا ہوا تھا، یہ جو واٹر فلٹر پلانٹ ہوتا ہے، اب ادھر 4-5 بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ آپس میں کھیل رہے تھے اور ایک بچہ لیڈرشپ دکھا رہا تھا، وہ اینکر ہوئے، وہ اینکر ہوئے، تم کھلو جاؤ، تم بیٹھ جا، ٹاور ہے نا تھوڑی سی پیچھے سے اس کے ابے آیا، اس اتنی گندی گالی نکالی، اس اتنی گندی گالی نکالی اور کہتے ادھر آ ڈاکو چودھری آیا، وہ ڈاکو لیڈر۔ اب کتنے لوگ ہیں ہمیں پانی بھرنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بندے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو کیا لگتا ہے، باپ کو کیا لگتا ہے میں کہیں بھی کھڑا ہو کے بچے کو ذلیل کر سکتا ہوں؟ نہ میرے بھائی نہ، اللہ کا واسطہ یہ عمل نہ۔ اور یہی بات اولاد پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اولاد اگر ہر جگہ پہ جا کے نعوذ باللہ اپنے باپ کو ذلیل کر رہی ہے، اپنے باپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے، تو بھائی یہ بھی نصیحت نہیں ہے، یہ کیا ہے فضیلت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی میرے ابو تک یہ پیغام پہنچ جائے، میں نہیں پہنچا سکتا، تو کیا کرنا، کسی اکیلے بندے کو، جو بندہ وہ پیغام پہنچا سکتا ہے، تنہائیوں میں یہ کام کرنا میرے بھائی، لوگوں کے سامنے ایسا کرنا، اللہ کا واسطہ ایسا نہیں۔ آخری بات میرے بھائی بات ختم کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے، ہماری تو اوقات ہی نہیں بھائی، چھوٹی موٹی جو بات ہوتی ہے نا، آپ کا بچہ کہہ رہا ہے 2 + 2 = 5 ہوتے ہیں، تو بھائی یہ آپ کہتے ہیں اس کو نہیں بچے 4 ہوتے ہیں، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، نہیں بچے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خیر ہوتی ہے، لیکن میں ہماری زبان میں جو ہے رگڑا لگانا ہے، آپ نے ذرا اس کو تون کے سنانی ہے، یہ میرے بھائی آپ نے تنہائی میں۔ ہاں اگر وہ بندہ سب کے سامنے غلطی کر رہا ہے، سب کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن اگر وہ جاہل ہے تو پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے صحابہ وہ غلطی کر رہے تھے، سب کے سامنے کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپوز نہیں کیا۔ لیکن اگر وہ بندہ جانتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، تو پھر بھی آپ نے محبت سے پیار سے سب کے سامنے اصلاح کرنا۔ صرف یہ ایک وقت ہے جہاں پہ بندہ گناہ سب کے سامنے کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جانتا ہے یہ گناہ کر رہا ہے، تو پھر آپ سب کے سامنے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو کرنا میرے بھائی آپ نے تنہائیوں میں کرنا۔ یاد رکھیں بیوی کے لیے شوہر، یہ بڑی اہم بات ہے، بیوی کے لیے شوہر ٹرانسفارمر ہوتا ہے بھائی، ٹرانسفارمر۔ اگر مرد کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے نا، اللہ کی قسم بیوی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، اور بیوی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی، اس نے بچوں کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ ٹرانسفر کرنی ہے، مکمل انرجی توانائی نہیں دے سکے گی۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی سے، ایک کام کر لو، بچوں کے سامنے بیوی کو نہ ڈانٹنا، یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، اتنی تو عزت بنتی ہے اس کی۔ آپ کے 4 بچے ہیں، 36 ماہ اس نے پیٹ کے اندر بچے پالے، 36 ماہ کے لیے اتنی اوقات بنتی ہے اس کی، آپ حق رکھتے ہیں اس کو ڈانٹنے کا، آپ حق رکھتے ہیں اس کی اصلاح کرنے کا، لیکن ذلیل کرنے کا نہیں، یہ آپ حق نہیں۔ اسلام میرے بھائی عزت کا اتنا خیال کرتا ہے، مارنا بھی ہے نا منہ پہ نہیں مارنا، مارنا بھی ہے تو منہ پہ نہیں مارنا، کیونکہ منہ عزت کا نشان ہے، آپ اس جگہ پہ مار نہیں سکتے۔ صرف ایک کام کریں، ایک بات میرے بھائی، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، جب بھی میں ماں باپ کی بات کرتا تھا نا، وہ بچہ رو پڑتا تھا، تو میرے سے پڑھایا نہیں جاتا۔ اگر مجھے پتا چل جائے میری کلاس میں کوئی بچہ ہے جس کی کوئی ٹینشن چل رہی ہے، بھائی جب تک ٹینشن نہیں دور ہوگی اس نے پڑھنا نہیں۔ اب وہ ہمیشہ اینڈ پہ آخری پوزیشن میں آتا تھا، جو مکھن لگا سکتا تھا، گھنٹے 2 لگائے، بہرحال اس نے ایکسپوز کر دیا۔ میرا باپ میری ماں کو مارتا ہے، اور جب مارتا ہے محلے والے اکثر آپ کو چھڑاتے ہیں، محلے والے۔ آپ کی ماں کو کوئی چھیڑے بھائی کیا کرو گے؟ بھائی کیا کرو گے؟ آپ کی ماں کو کوئی چھیڑے کیا کرو گے؟ اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ماں کو روزانہ چھیڑ نہیں رہا، مار رہا ہے، باپ ہے، لیکن میں اپنی ماں کی حفاظت کر سکتا۔ بولو بھائی، اس کو اب اپنے آپ پہ نفرت ہونے لگی، اس نفرت کی وجہ سے اسے کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ ہم نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا بھائی مار لے، تنہائی میں مار لے یار، اکیلے میں مار لے، بچوں کے سامنے تو ایسا نہ کرو، ہمسایوں کے سامنے ایسا نہ کرو۔ اب آپ بتائیں وہ عورت کیا منہ لے کے باہر نکلے گی؟ آپ بتاؤ، اس کی بات کی اوقات بچوں کے سامنے کیا ہے بھائی؟ تگڑ ہی نہیں، کوڑا ہے، وہ کوڑا ہے بچوں کی نظر میں، کیونکہ باپ جب بھی کہتا ہے اس کو گالی دے دیتا ہے، اس کو برا۔ اور یہی ماں کی بات ہے کہ آپ بچوں کے سامنے شوہر کو برا نہ کریں، اے تہاڈا جمے ہے، اے تساں خراب کیتا ہے، یہ کام نہ کریں۔ یہ جو تو میں کرنی ہے نا بھائی، یہ تنہائیوں میں کرے۔ یہ ایک اصول اللہ کی قسم آپ کے گھر کے اندر گلشن پیدا کر سکتا ہے، صرف ایک اصول، اللہ کا واسطہ عزتوں کا خیال کریں۔ معذرت کے ساتھ سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے، لیکن حقیقت ہے، عزت جس کے پاس ہوتی ہے وہی دیتا ہے۔ جس کو زندگی میں عزتیں نہیں نہ ملی ہیں،
بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں عزت ہوتی کیا ہے، دینی کیسے ہے، یہ بھی اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ کا یہ پیمانہ ہے، عزتوں والے عزتیں بانٹتے ہیں، جو ذلتوں والے ہوتے ہیں وہ کسی کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے۔ ہم تو غیروں کی نہیں عزتیں تار تار کر سکتے، یہ تو ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے اپنے رشتے ہیں۔ اور لا يدخل الجنہ قاطع، خون کے رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، اور ذلیل کرنے والا میرے بھائی تو اس سے بھی آگے معاملہ چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رشتوں کے اندر محبتیں پیدا فرمائے، دراڑوں کو دور کر کے الفتیں اور چاہتیں پیدا فرمائے، اللہ میں نصیحت اور فضیلت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں، چودھویں رات کا چاند، جیسا کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں ہمارے ہنستے مسکراتے رشتے کے آخر میں، کیونکہ یہ رشتوں کی بات ہے میرے بھائی۔ اور کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ ایسا کریں، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں کہ ابھی آپ کھڑے ہوں گے سنتے پڑھنے سے پہلے گلے لگیں گے، اور گلے لگ کے کیا کہیں گے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو آپ بھی امید ہے ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ پلیز ایک دفعہ کھڑے ہوئے گلے لگیے گا دائیں بائیں والے کو اور کہیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔